نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ورغلانے کا، اس کا جو ورغلانے کی کوشش جو شیطان نے کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو کر پھر فرعون اور سامری اور اسی طرح بنی اسرائیل قوم کو اس نے کیسے ورغلایا اور بھٹکایا، گناہ میں مبتلا کیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نمرود کو پوری دنیا کی حکومت دی تھی، اسی طرح فرعون کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حکومت دی۔ اب جب فرعون کو اس دنیا کی حکومت ملی اور پھر کچھ اس وقت کے عالم لوگ جو ہیں، عالم اور نجومی لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا، آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس وقت ابلیس کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا اور وہ انسان کی صورت لے کر بہت عقل مند انسان بن کے فرعون کے پاس چلا آیا، یہاں تک کہ ایسے اچھے اچھے مشورے دیے جو فرعون کو اچھے لگے۔ فرعون نے اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، یعنی بہت قریبی ہو گیا۔ ادھر اس کا اپنا کام بھی جاری تھا، جیسے موقع ملتا وہ اپنی محنت جاری رکھتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے، تو اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہو رہے تھے، آس پاس 70,000 فرشتے موجود تھے، تو ان فرشتوں کے درمیان ابلیس گیا، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی چاہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات نہ کی، توجہ نہ کی۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہارا حربہ، تمہاری یہ کوشش جو ہے یہاں کامیاب نہیں ہوگی، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ تو اور آپ کی کوشش یہاں کامیاب نہیں ہوگی، آپ کا حملہ نہیں چلے گا، تو اس ملعون نے کہا کہ میرا حملہ تو چل چکا ہے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے؟ تو اس نے کہا اس سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے، اللہ رب العزت سے بات کر رہے تھے، اور میرے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت سے آپ نے بات کرنا چھوڑ کر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ میری کامیابی ہے۔ یعنی ہر طرح چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو یا بڑے سے بڑا، یہ کمبخت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ پھر اس نے فرعون کے ذہن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ نفرت پیدا کی، نفرت ڈال دی۔ وہ واقعہ تو بڑا وسیع ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ہمارا مقصد یہاں شیاطین کے شر کو بیان کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب کی نفرت فرعون کے ذہن میں آئی، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں فرعون باہر نکلا، ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر زمین پہ تشریف لائے، تو اس وقت فرعون کا ایک حواری، فرعون کا ایک چاہنے والا، فرعون کے دربار کا ایک ملازم جس کا نام سامری تھا، بہت معزز خاندان سے تھا اور بہت زیادہ علم والا بھی تھا اس دور کے حساب سے۔ تو اس نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نے ایک چیز جو سب سے اچھی لگی وہ یہ نوٹ کی کہ اس نے نظر رکھی جبرائیل علیہ السلام پر اور اس کے گھوڑے پر۔ جہاں فرعون اور اس کا گھوڑا قدم رکھتے تو وہاں خشک جو گھاس تر تھا وہ بھی خشک ہو جاتا، لیکن جہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم آتا تو وہاں خشک زمین سے بھی اللہ رب العزت سبز گھاس کو اگا دیتا۔ اب شیطان نے حملہ سامری پہ کیا، اور شیطان نے کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کے
گھوڑے کے پاؤں کی جو مٹی ہے، جو پاؤں کے ساتھ مس ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہے، اس کو اگر آپ اٹھا لیں تو یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اب سامری جانتا تھا، سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ اب جب سامری نے مٹی اٹھائی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ رب العزت نے کتاب دینی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ نے بنی اسرائیل یعنی اس میری قوم کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں یہ غلط راستے پہ نہ نکل جائے، بھٹک نہ جائے اپنے راستے سے۔ تو آپ کوہ طور پر چلے گئے، اللہ رب العزت کے عبادت میں لگ گئے۔ تو ادھر فرعون جو ہے وہ آپ کے تعاقب کرتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن اس کے وزیر نے ایک نئی چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ اس نے سامری کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ مٹی آپ کسی بھی چیز میں ڈالیں گے وہ بولنے لگ جائے گا، وہ بات کرے گا۔ تو سامری نے علاقے والوں سے زیور اکٹھا کیے، کیونکہ درباری تو تھا بادشاہ کا، اس نے زبردستی زیورات لوگوں سے چھیننے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں نے قبطیوں سے یہ زیور لیے ہیں، تو کیا میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا حق نہیں ہے، تیری چیز نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئیں گے، ان سے مسئلہ پوچھ کر پھر فیصلہ کریں گے۔ تو سامری نے اس زیور کو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈال کر اس سے ایک بچھڑا تیار کیا، سونے سے زیورات سے ایک بچھڑا تیار کیا، اور ابلیس کے کہنے پر اس کے منہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی جو تھی وہ اس کے منہ میں رکھ دی۔ اب جیسے ہی وہ منہ میں آئی تو وہ گھوڑا بولنے لگ گیا، وہ بچھڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا۔ اب ابلیس نے اور سامری نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی جس نے زیارت کرنی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا ہے، وہ آ کر دیکھ لے۔ اب لوگ آتے، اس بچڑے کو دیکھتے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بہت زیادہ ان کو منع کرتے، ان کو سمجھاتے کہ یہ وہ خدا نہیں ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ وہ خدا نہیں ہے جس نے مجھے اور میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن اب قوم کہاں ماننے والی تھی؟ ان کو ایک نئی چیز کہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا بچڑا وہ بول رہا تھا، عقل سے ماورا چیز تھی کہ اس دور کے اندر یعنی دنیا کے اندر یہ چیز ناممکن سی ہے، لیکن وہاں ناممکن بھی ممکن بن چکی تھی، اس لیے لوگ لگاتار فوج در فوج آ کر دیکھ رہے تھے اور حقیقت کے اندر اس کو خدا سمجھنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، پھر اسی دوران فرعون نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں تمہارا، میری عبادت کیا کرو۔ کہتے ہیں اسی سال قحط کا دور تھا، قحط سالی، خشکی بہت زیادہ تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ فرعون کے پاس آئے، آ کر فرعون کو کہا کہ آپ خدا بنتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، اپنی پوجا کروا رہے ہیں، تو آپ اتنا عرصہ ہو چکا ہے بارش نہیں ہوئی، تو آپ بارش کیوں نہیں کرواتے؟ تو فرعون نے ابلیس کو بلایا جو اس کا وزیر تھا انسانی شکل کے اندر۔ تو فرعون نے ابلیس کو کہا کہ لوگ بارش کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بارش کا کہہ رہے ہیں۔ تو ابلیس نے اسے سمجھایا اور کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ آج رات کو بارش ہو جائے گی۔ اب جب فرعون نے لوگوں کو کہا تو لوگ خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ رات کو جب لوگ سو جائیں آپ آسمان پہ جا کر یعنی ہوا میں جا کر تھوڑا اونچا ہو کر تو وہاں سے سب نے پیشاب کرنا ہے صرف اس بستی پر، اس علاقے پر۔ تو جب صبح لوگ اٹھے دیکھا کہ دیواریں تر تھی، فرش گیلے تھے، تو لوگ خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ گھروں سے باہر نکلے تو ایک عجیب سی بدبو اس پورے کے پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ اب وہ دوڑتے ہوئے فرعون کے پاس آئے۔ جب فرعون کے پاس آئے، فرعون کو کہا کہ اے فرعون یا اے خدا، کیونکہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے، کہ آپ نے یہ کیسی بارش کروائی کہ جب سے یہ بارش آئی ہے
اس وقت سے ہمارا تو اس علاقے میں سانس لینا مشکل ہو گیا۔ تو فرعون نے جب یہ بات سنی اور فرعون نے خود بھی محسوس کی بدبو، تو اس نے ابلیس کو بلایا۔ ابلیس کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ کیا کیا، یہ کیسی بارش تھی؟ تو ابلیس نے وہاں بڑی پیاری بات کی۔ ابلیس نے فرعون کو کہا کہ جہاں آپ جیسا خدا اور میرے جیسا وزیر ہوگا تو وہاں ایسی بارش نہیں تو کیسی ہوگی؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔